أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سلام قول من رب الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھی آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 5 اشارہ بی کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے اس کورس میں پہلے سپارے کے پہلے 5 صفحے پڑھنے ہیں، جن میں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی 37 آیتیں شامل ہیں، اور اس میں جو ذکر ہے وہ ہدایت کا ہے، جس میں متقین، کافرین، منافقین، دعوت القرآن اور حضرت آدم علیہ السلام کا کچھ حصہ شامل ہے۔ ان صفحات کو ہم نے اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر ایسے رکھا ہے کہ پہلا صفحہ انگوٹھے پہ اور 5واں صفحہ جو ہے یہ آخری انگلی پہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے، ان کے اگر ہم اشاروں کو لیں، پہلے صفحے پہ کیا ہے؟ جی آپ لوگ بتائیے سب مل کے، کیا ہے پہلے صفحے پہ؟ اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی متقیوں کے لیے ہدایت، صفات۔ متقیوں کی صفات۔ یعنی ہم ایسے کہہ سکتے ہیں اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ تو چھٹے صفحے پہ کیا ہو جائے، سوری دوسرے صفحے پہ کیا ہوگا؟ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کافرین کو کو ہدایت ہدایت نہیں، نہیں، فسادی اور منافقین بے کو ہدایت نہیں، وقوف دو رخ۔ فسادی اور بے وقوف دو رخ ہے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف اور دو رخے۔ اور جو تیسرے صفحے کے اشارے کیا ہیں؟ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ تو لہذا آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ تو چوتھے صفحے کے اشارے کیا ہوئے؟ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ اور پانچویں صفحے کے کیا ہوں گے، یہ ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مختصر اشارے کیا ہیں۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات کیا ہیں جی پہلے صفحے کے لیے مختصر؟ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ اور دوسرے صفحے کے لیے کیا ہیں؟ کافرین، منافقین، فسادی، دو رخ۔ گڈ۔ اور تیسرے صفحے کے لیے کیا ہیں؟ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ گڈ۔ اور چوتھے صفحے کے لیے کیا ہیں؟ وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ تو آئیے اب جو ہے 5ویں صفحے کی طرف چلتے ہیں۔ 5ویں صفحے میں جو ہے ہم نے جو اشارے پڑھنے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ 5ویں صفحے کے اشارے، صفحے میں پہلا اشارہ ہے خلیفہ پر سوال، دوسرا ہے اسما کی تعلیم، تیسرا ہے سجدہ اور ابلیس، چوتھا ہے پھسلانا اور توبہ۔ تو آئیے انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ خلیفہ پر سوال، اسما کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ تو آئیے خلیفہ پر سوال، اسما کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ لانا اور توبہ۔ اور دوہرا دیجیے۔ خلیفہ پر سوال، اسما کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور لانا اور توبہ۔ اور مختصراً کیا ہوں گے؟ خلیفہ، اسما، سجدہ اور اسلام۔ تو یہ ہو گئے ہمارے آج کے صفات۔ تو آج ہم نے دوسرا اشارہ جو ہے نا پڑھنا ہے۔ تو دوسرا اشارہ کون بتائے گا کیا ہے؟ پہلا میں اسما کی تعلیم۔ ہاں، پہلا تھا خلیفہ پر سوال، دوسرا ہے اسما کی یعنی ناموں کی تعلیم۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سوال کا ذکر کیا، یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید تفصیل کے ساتھ جواب دیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، فبأی آلاء ربکما تکذبان، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ جو ہم ہر دفعہ پڑھتے ہیں، جو ہی ہم مصحف یعنی قرآن پاک کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو میں یہ الفاظ کہتا ہوں، اور جب
اسے ختم کر لیتا تو دوبارہ کہتا ہوں. اس کے اندر کچھ حکمتیں ہیں. تعوذ جو ہے اس کا حکم ہے کہ جب آپ قرآن پڑھنا شروع کریں تو تعوذ پڑھیں اور پھر بسم اللہ. اور یہ پہلی آیت ہے قرآن کی کہ الحمدللہ رب العالمین. اور جو یہ سلام قول من رب رحیم ہے یہ بہت ہی اہم آیت ہے. کوئی بھی آیت اس کے بغیر اپنا ترجمہ تشریح اور معنی ظاہر نہیں کرتی. یہ کی ہے، چابی ہے. ہر آیت کی چابی یہ ہے سلام قول من رب الرحیم. اور فبأي آلاء آپ نے دیکھو، اور ہر صفحے میں میں نے یہاں پہ ایک نئی آیت رکھی ہے. یہاں جو ہے چونکہ ہمارا آخری ہے اور آخری کلام اللہ کا یہی ہوگا. جنت میں جو ہے جب جنتی آ جائیں گے ہر چیز ختم ہو جائے گی تو پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ یاسین پڑھیں گے اور جواب میں پھر اللہ تعالیٰ یہ پڑھیں گے سورۃ الرحمن. تو یہ کیا ہے؟ اس وقت کہا جائے گا فبأي آلاء ربکما، تم اللہ کی کس کس نعمتوں کو چھوڑو. تو یہ ایک ترتیب ہے قرآن کی کسی آیت کو، کسی چیز کو سمجھنے کے لیے. اور آخر میں ہم دعا کر لیتے ہیں اپنے لیے رب کی زندگی میں، اللہ ہم نے یہ جو پڑھنا شروع کیا، کھولنا شروع کیا، ہمیں اس کا علم دے. اور پھر درود شریف جو ہے وہ ایک مقبولیت کی علامت ہے کہ جب آپ کسی دعا میں درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں. تو یہ اس کا مقصد تھا. چونکہ یہ اب ہماری آخری کلاس ہیں تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو شروع سے چلے آ رہے ہیں ان کو شاید پتہ ہو، جنہیں نہیں پتہ تھا تو پتہ چل جائے گا. یہ بہت ہی اہم جملے ہیں جو خصوصاً یہاں پہ استعمال کیے گئے، ورنہ عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ، اور اس کے بعد آگے چل پڑتے ہیں. تو آئیے آج کی جو آیتیں ہیں، اب آپ میں سے کون انہیں تلاوت کرنا چاہے گا؟ جی اب کیجئے، آپ لوگوں کی باری ہے، آپ لوگ بھی حصہ ڈالیے. جی سسٹر لبنہ کہہ رہی ہیں، چلیں جی آج ان سے کراتے ہیں، کل یا نیکسٹ ٹائم جو ہے اگلی کسی اور سے کریں گے. پڑھیے سسٹر، تلاوت کیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله العظيم. آپ نے 3 غلطیاں کی ہیں، کون بتائے گا بھی کون کون سی 3 غلطیاں کی ہیں انہوں نے؟ جی پہلی غلطی ان کی تھی یہ بے اسمائی کو آپ پڑھیں، انبئونی بے اسمائی جو پڑھا تھا وہ پڑھیے. جی أنبئوني بأسماء. اسماعی ای کی آواز آپ اس وقت بھولیے، ریکارڈنگ کو دیکھ لیجئے گا. آپ نے بے اسماء کر کے ہاؤلائی کر دیا اور یہ جو حمزہ اور اس کے نیچے زیر ہے یہ آپ چھوڑ دو. دوسری غلطی جو ہے جو ان سے ہوئی تھی وہ کہا تھا، آئیے چلیں وہ یہ ہے کالا یادم، پڑھیے انبئون. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. جی یہ جو کالا ہے نا اس کو کالا نہیں پڑھتے، اسے کہتے ہیں کالا. الف کو پروناؤنس کیا جاتا ہے، کا کے اوپر زبر آ گئی، کا ہو گیا، الف جو ہے ایک الف کے برابر پڑھا جائے گا، کالا. اچھا تیسری جو ہے جو انہوں نے کہاں کی تھی، جی کون بتائے گا؟ جی چلے تیسری آپ نے خود ڈھونڈنی ہے، وہ ریکارڈنگ کو دوبارہ اپنی سنیے گا اور دیکھیے گا کہ کہاں پہ آپ سے ہوا.
چلیں جی، کوئی اور جس نے ہاتھ ریز کیا تھا اب وہ جو ہے اسے صحیح طریقے سے پڑھ دیں. جی بشرا، سسٹر بشرا پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق اللہ جزاک اللہ. اسی میں یا آدموں کو کالا یا آدم و امروں کو دوبارہ پڑھیے. قال یا آدم انبئهم باسمائهم. یہ دیکھیے، یہ جو یا کے اوپر جو ہے کھڑی زبر اور بڑا مد آ رہا ہے، اور اس کے فوراً بعد جو ہے الف پہ جو ہے پھر کھڑی زبر آ رہی ہے. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کالا یا آدم، یا آدم. یا کی جو ہے ساؤنڈ آپ کو ڈبل یا 4 ٹائم رکھنی ہوگی، اور آگے جو الف ہے اس پہ کھڑی زبر وہ 2 الف کے برابر دے گا آواز. یا آدم، یا آدم. ان کو توڑ دیں الفاظ کو توڑ دیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. یا آدم. اب پروناؤنس کیجئے. قال یا آدم. گڈ. ابھی بہتر ہے لیکن پھر بھی گنجائش ہے. یہ کرانے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں یہ چیزیں روانگی میں ہم چھوڑ جاتے ہیں، روانگی میں ہم اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، لیکن اس کے بڑے اہمیت ہے. جہاں جو چیز جس طرح انہوں نے رکھی ہے اس کا کوئی ایک مقصد ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی تلفظ سے جو ہے فرق پڑ رہا ہوتا ہے معنی میں. چلیے ہم نے بہت ٹائم لگا دیا. آج کے اسباق دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو نام سکھائے. اگر کوئی بات معلوم نہ ہو تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. فرشتے سمجھ گئے کہ انسانوں کے پاس علم رہے گا جس کی وجہ سے وہ اچھے کام بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا غیب کا علم جاننے والا. آئیے اپنے اسماء اور فعال کی طرف چلتے ہیں. وہاں جو ہے حرف ہے، علامہ جو ہے یہ فعل ہے، آدمہ یہ جو ہے اسم ہے، الاسماء الف لام سے پتہ چلا اسم ہے. یہ بتائیے مذکر ہے مؤنث ہے؟ جی مذکر. مذکر ہے. گڈ. کیسے پتہ چلا یہ مذکر ہے؟ سر آخر میں اس کی علامت نہیں ہے، اور یہ وہ ہے سر، یہ جو 16 اور 17 ہیں الفاظ ان میں آتا ہے. ان میں تو مذکر کا کوئی لفظ نہیں میں نے بتایا. سر مذکر مؤنث، سر آپ نے مذکر کا تو ہاں جی، کوئی ان کی کریکشن کرے. الاسماء. الاسماء کیا ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ سر یہ مونس ہے. سر یہ مؤنث ہے، اس کی زمین اور مؤنث- آسمان مؤنث ہیں. یہ مؤنث ہے. آپ نے درست فرمایا. اب یہ بتائیے واحد ہے جمع ہے؟ سر یہ واحد ہے. اس کی جمع السماوات، الف اور تا لگتی ہے تو اس لیے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مونس ہے. اچھا، تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ مؤنث سمائی ہے. جو 16 ایسے الفاظ قرآن میں آتے ہیں جو جن میں مؤنث کی علامت نہیں ہے، لیکن عرب ان کو چونکہ مؤنث استعمال کرتے ہیں تو ہم انہیں مؤنث سمائی کہتے ہیں. ان 16 میں ایک زمین ہے، ایک آسمان ہے، اور باقی اور چیزیں بھی ہیں. تو آئیے یہاں پہ یہ ہوگا ہاؤلائے ان کنتم صادقین. تو ان جو ہے وہ حرف ہے، ہاؤلائے جو اس میں اشارہ ہے، کن تم میں کن جو ہے فعل ہے، تم جو ہے ضمیر ہے، صادقین جو ہے یہ یا نون سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. کس کا؟ اسم کا. صادقین نکرہ اسم ہے اور جمع کا صیغہ ہے. کالو یہ کالا، کالو یہ کالو جمع جو ہے ماضی کا صیغہ ہے. سبحانہ کا، سبحانہ جو ہے وہ پاک ہے، یہ اسم کے طور پہ آ رہا ہے. کا جو ہے ضمیر ہے، لا جو ہے حرف ہے، علم جو ہے یہ علم
مصدر سے آ رہا ہے، چونکہ یہ مصدر ہے تو اس لیے اسم ہوگا. لا نا، لا جو ہے حرف ہے اور نا جو ہے وہ ضمیر ہے. الا جو ہے یہ حرف کے طور پر ہے. ماں جو ہے، ماں کے کئی معنی ہوتے ہیں، یہاں پہ یہ حرف کے طور پہ ہم لیں گے جب تک ہم دیکھ نہ لیں کہ یہ اسم ہے، کیونکہ ماں بطور اسم بھی آتا ہے. علمتنا، علمت جو ہے یہ علیحدہ اور نا علیحدہ. نا ضمیری ہے اور علمتا جو ہے یہ ٹیبل سے ہے. علمتا، علمت، یہ وہ والا علمت بنتا ہے. انا کا یہ جو ہے انا حرف ہے، کاف جو ہے وہ ضمیر کی ہے، انتا جو ہے یہ ضمیر ہے، العلم جو ہے الف لام سے اسم پتہ چلا، معرفہ ہے، واحد ہے اور جو ہے مذکر ہے. الحکیم الف لام سے پتہ چل رہا ہے کیا ہے، اسم ہے، معرفہ ہے، واحد ہے اور مذکر ہے. کالا جو ہے یہ ہم نے دیکھ لیا اوپر، تو یہاں پھر دیکھ لیتے ہیں. کالا کیا ہے، ماضی کا صیغہ ہے، فعل ہے. یا آدم، یا جو ہے حرف ندا ہے اور آدم جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے اسم ہے. امبے خبر یعنی وہ جو ہے فعل ہوگا، ہم جو ہے ضمیر ہوگی. بے اسمائہم، تین ٹکڑے ہیں، بے اسما اور ہم. بی جو ہے وہ حرف ہے، اسما جو ہے یہ اسم ہے اور ہم جو ہے ضمیر اسم ہے. فلما، فا جو ہے حرف ہے. لما، یہ اصل میں لا ما جو ہے وہ لا اور ما سے بنا ہے، لیکن یہاں پہ ہم اسے ایک حرف لیں گے، لما، اس کو نہیں توڑیں گے. فا کو علیحدہ کر لیں گے، لما کو ایک ہی لفظ. ہم انباء جو ہے وہ اگین فعل میں آ جائے گا، ہم جو ہے ضمیر ہوگا. بے اسمائن یہ ہم نے دیکھ لیا. کالا اوپر دیکھ لیا. علم، عالم، یہ جو ہے دو ٹکڑے، آ اور لم. آ جو ہے یہ سوالیہ ہے، وہ جو حل اور آ کا استعمال کرتے ہیں یہ وہ والا ہے، آ کیا، سوالیہ ہے. لم جو ہے نہیں کے معنی میں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا لم ڈڈ ناٹ، یا جو ہے وہ لن جو ہے ول ناٹ وغیرہ، یہ وہ والا ہے. لکم، لا جو ہے حرف ہے، کم جو ہے ضمیر ہے. انی، یہ دو لفظ ہیں، انا یعنی ان اور نی. ان جو ہے حرف ہوا اور نی جو ہے وہ ضمیر ہے. اعلم، یہ جو ہے مضارع ہے، فعل ہے. غیب جو ہے یہ اسم ہے. السماوات جو ہے یہ جمع ہے سماوات کی. اب یہ بتائیے، ہاں جی وہ کہہ رہے تھے نا یہ مذکر ہے، اب بتائیے السماوات مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ صحیح مونس ہے. مونس. کیسے پتا چلا مؤنث ہے؟ کیا علامت ہے اس میں؟ الف الف اور تو تا آ رہا ہے مونس آخر کی پہ. علامت. الف جی. وہ جو ہم کہتے تھے نا سما جو ہے مؤنث ہے، وہاں وہ آپ کو ذہن میں نہیں بیٹھ رہی تھی. لیکن یہاں آپ دیکھیں اس کی جمع مؤنث آئی ہے تو اس سے پتا چلا سما جو ہے کیا ہے، وہ مونس ہے. مؤنث ہے. یہ جو گرامر والوں نے اس طرح یہ جو 16 لفظ ڈھونڈے، انہوں نے اس طرح ڈھونڈے ہیں کہ قرآن نے اس کو جو ہے جمع جو ہے وہ مؤنث کے طور پہ ظاہر کیا ہے یا اس کو جو ہے اس نے مذکر کے طور پر. تو اب یہاں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مؤنث کی جمع ہے، کیوں التا آ رہی ہے جمع میں، واو نون یا نون نہیں آ رہے. تو اگر یہ جمع مؤنث ہے تو اس کا واحد کیا ہوگا، وہ بھی تو مؤنث ہی ہوگا نا. یہ تو ابھی تک قاعدہ کہیں ہم نے آپ کو نہیں پڑھایا کہ واحد جو ہے وہ مذکر ہوگا اور جمع اس کی مؤنث ہوگی، یہ قاعدہ بھی نہیں پڑھایا. واہ اور الارض الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، واحد ہے، جمع اس کی ہوتی ہے اراضی. واہ حرف ہے. عالم، یہ ابھی اوپر دیکھ لیا تھا ہم نے. ماں جو ہے یہاں پہ حرف آیا. تبدونا، تبدونا، یہ جو ہے تا سے پتہ چلا مضارع کا صیغہ ہے. واو سے پتہ چلا جمع ہے. واہ جو ہے حرف ہے. ماں جو کچھ، کن تم، یہ ابھی اوپر دیکھا تھا کن، اور تم جو ہے کن جو ہے فعل، تم جو ہے ضمیر. تک تمونا، یہ اب آپ مجھے بتائیں گے تک تمونا کیا ہے. اسم فعل حرف میں سے کیا ہے تک تمونا؟ تو یہ فعل ہے یہ مضارع فعل ہے. کا اور جمع ہے اور جمع ہے. اور چوتھی بات بھی تو بتانی ہے، غائب سامنے. ہے، حاضر ہے، متکلم ہے، کون ہے؟ صحیح ہے، تو حاضر یہ ہے. متکلم ہے. تا ہے. تا کے لیے حاضر کے لیے ہوتے ہیں، سامنے والے کے لیے ہوتے ہیں. تو حاضر ہے. یہ کیا ہے، تا سے پتہ تکتمون. چلا مضارع ہے، واو نون سے پتہ چلا جمع ہے، تا سے پتہ چلا یہ حاضر کا صیغہ ہے اور جو ہے یہ فعل ہے. تو آئیے آپ کو اس کی وہ ترتیب دکھا دیتے ہیں جو ہم نے دیکھی تھی. یہ دیکھیے، ہاں جی. وا حرف، سما حرف، اللہ حرف، فا حرف، نی میں جو ہے یہ نون جو ہے حرف، اور جو ہے بی جو ہے وہ حرف، ان حرف، لا حرف، لا حرف، الا حرف، انا حرف. اور جبکہ اس میں افعال کیا ہیں، علامہ، ارادہ،
काला अंबिउ कुंतुम कालू अलम तन, और जो अस्मा है वो क्या है, आदम, अस्मा, उल्लाह, उल्लाह भी यहाँ पे इसम आया है, और हा भी, और हम भी। अस्माए और नी में या जो है या इसम है, और जो है हाउला ये जो है इसम है, और सादिकीन इसम है, सुबहाना का में सुबहाना जो है इसम है, और का जो है इसम है। इल्म ये मैंने कहा था अल्लम जी का मसदर है, तो ये जो है इसम है, ना इसम है, माँ यहाँ पे जो है इसम के तौर पर सुन लिया। हमने कहा था ये हरफ होता है, लेकिन हम आगे देखेंगे आया उसने इसे कैसे लिया। यहाँ पे उसने इसे जो है अस्मा में लिया है, माँ अलम तना, जो तुम, ये जो कि मैंने में असम में लिया उसे, ना जो है इसम है, का इसम है, अंता इसम है, अलीम और हकीम। और अगली आयत देखिए, या बी फा बी अलम ला इन वा वा वा, ये सब क्या है, हरूफ है। अफाल क्या है, काला अम्बे अम्बा, काला अकुल आलम आलम, तुबूना कुन तुम तकुन, ये सब अफाल है। अस्मा में क्या है, आदमा हम अस्माइहिम, लम्मा, लम्मा मैंने कहा था ना इसको एक हरफ के तौर पर हम लेंगे, इसे तोड़ेंगे नहीं, तो यहाँ पे उसने इसे हरफ लेकर वो जो है एक लफ्ज लेकर जो है क्या इसम के तौर पर लिया। हम अस्माइहिम, अस्मा जो है वो इसम है, हिम जो है जमीर इसम है, कुम इन में या जो है या मुतकल्लिम यानी ये जो है जमीर है, गैब जो है वो इसम के तौर पे आया, समावात आया, अल अर्द आया, माँ यहाँ पे, और ये दोनों जगह ये इसम के तौर पर उसने लेंगे। गरचे माँ हरफ है लेकिन बतौर इसम भी इस्तेमाल होता है, तो लिहाजा यहाँ पे इस आयत में उन्होंने दोनों जगह इसको इसम दिया। तो अब ये देखिए हर लाइन में आपके लिए नए अल्फाज क्या है, 2 0 2 1 2, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 नए लफ्ज हमारे लिए हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं हर लफ्जी तर्जमा के लिए। वा अल्लमा, और उसने सिखाए, आदमा, आदम को, अल अस्मा, नाम, कुल्लाहा, सब के सब, सुम्मा, फिर, अरादा, पेश किया उनको, अला पर, अल मलाइकाते, फरिश्तों पर, फकाला, फिर कहा, अम्बे उन्हीं, बताओ मुझे, बे अस्माए, नाम, हाउलाए, इन सब के, इन कुंतुम, अगर तुम हो सादिकीन, सच्चे। ये जो लफ्ज अरद है ये हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब स्कूल में बच्चा दाखिल होता है 5वीं 6वीं जमात से, उस्ताद कहते हैं अर्जी लिखो, 2 दिन छुट्टी की, फलानी फलानी अर्जी, ये अर्जी जो है यही अरादा से निकला है। अरादा अर्ज करना, पेश करना, हाँ दरखास्त करना, ये वो अर्ज है। तो इसमें नए अल्फाज देखिए कौन से हैं। अरादा है तो इसको हम जो है R5S 10 लाउड करेंगे, 3 बार दोहराएंगे, सुम्मा अरादहुम, सुम्मा अरादहुम, सुम्मा अरादहुम, फिर पेश किया उनको, अम्बे, ये नया लफ्ज है, इसे भी हम 3 बार दोहराएंगे, अम्बिऊनी बि अस्माई, बि अस्माई आउलाई, अम्बिऊनी बि अस्माई हाउलाई, अम्बिऊनी बिअस्माई हाउलाई, बताओ मुझे नाम उन सब के। तो आगे चलते हैं तशरीह की तरफ। यहाँ अस्मा से तमाम चीज़ों के मुराद नाम हो सकते हैं, चाहे वो छोटी चीज़ हो, बड़ी, जैसे चांद, सूरज, तारे, दरख्त, फल या मुख्तलिफ चीज़ें। अल्लाह ताला ने हमारे वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ख़ुसूसी हैसियत बख्शी और फिर उन्हें इल्म से नवाजा। दर हकीकत इसमें हमारे लिए एक बड़ा एजाज़ है, लिहाजा हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने आदम अलैहिस्सलाम का तारुफ उनकी बेहतरीन वस्फ यानी खूबी यानी इल्म के जरिए कराया। इससे पता चलता है कि हमारे पास सीखने की सलाहियत है। तो रब्बे ज़िदनी इल्मा के जरिए दुआ मांगिए और अपनी सलाहियत के लिहाज से खूब इल्म हासिल कीजिए। आइए हदीस लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इल्म की तलाश के लिए किसी रास्ते पर चले तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला रुक जाता है, मगर 3 चीज़ों का सवाब उसे मिलता रहता है, सदका जारिया, या वो इल्म जिससे फायदा उठाया जाए, या नेक औलाद जो उसके लिए दुआए खैर करती रहे।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करता है तो अल्लाह उसको दीन की समझ अता करता है। तो अल्लिम, इसको एक बार अपने तौर पे प्लीज दोहरा लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, एक आयत पूरी हुई। अब दूसरी आयत की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाह। कालू, काला की जमा है, फेल है। सुबहाना का, सुबहाना जो है वो सब हमने देख लिया। का आप पाक है तू, ला नहीं, इल्म लना कोई इल्म हमें, इल्ला स्वाय मा अलमतना जो आपने सिखाया हमें, इन्नका बेशक आप, अंतल अलीमुल हकीम आप बेशक जानने वाले और हिकमत वाले। इसमें चूंकि ये हकीम नया लफ्ज है तो इसे हम जो है R5S10 के जरिए जो है वो दोहराएंगे। तो आइए देखते हैं। अलीमुल हकीम, अलीमुल हकीम, अलीमुल हकीम जानने वाला, हिकमत वाला है। तशरीह देखते हैं। अगर कोई हमें एक चीज मालूम ना हो तो फरिश्तों की मिसाल अपने सामने रखें और सुबहान अल्लाह कहें। किसी चीज या वाक़े के पीछे से हिकमत समझ में ना आए तो ये कहिए कि अल्लाह ताला जमीन व आसमान के हर राज और हिकमत को जानता है। हमारा इल्म बहुत मदूद है, हम हर चीज के पीछे पोशीदा हिकमत को नहीं जान सकते, जैसे जल्जले, मौत, बीमारी वगैरह अल्लाह बेहतर जानते हैं कि क्यों है। इस आयत को भी अपने तौर पर प्लीज दोहरा लीजिए। आइए आखिरी आयत की तरफ चलते हैं। काला, कहा उसने, या आदम, ए आदम, अंबिउहुम बता दे इनको, बिअस्माइहिम नाम उनके, फलम्मा बस जब, अंबाहुम उसने बताए उनको, बिअस्माइहि उनके नाम, काला कहा यानी अल्लाह ताला ने, अलम क्या नहीं, अकुल लकुम मैंने कहा था तुमको, इन्नी मैं बेशक, आलम जानता हूँ, गैबुस समावाति वल अर्द जो कुछ जमीन और आसमान में पूछता है, वह आलम और मैं जानता हूँ, माँ तुबदूना जो तुम जाहिर करते हो, और माँ कुंतुम तक्तुमून और जो तुम छुपाते थे। तो आइए इनके नए अल्फाज क्या है। अम्बिहुम, तो आइए इसको हम दोहराएंगे। अम्बिहुम बिअस्माइहिम, अम्बिहुम बिअस्माइहिम, अम्बिहुम बिअस्माइहिम क्या है, बता दे इनको नाम उनके, अम्बिहिम बता दे उनको नाम उनके। तो अगला देखते हैं नया लफ्ज हमारे लिए क्या है। अगला है तुब्दून व तक्तुमून, ये दोनों लफ्ज नए हैं। तो आइए इसको जो हम R5S10 लॉर्ड के जरिए देखेंगे। वअलम मा तुब्दून व मा कुंतुम तक्तुमून, वअलम मा तुब्दून व मा कुंतुम तक्तुमून, वअलम मा तुब्दून व मा कुंतुम तक्तुमून और मैं जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते थे। माजी का सीगा है, माजी जारी का है। तो लिहाजा ये हमारे नए अल्फाज हुए। आइए तशरीह की तरफ चलते हैं। अल्लाह ताला ने ना सिर्फ ये वाज़ा फरमा दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बाज़ चीज़ों को फरिश्तों से ज़्यादा जानते हैं, बल्कि उन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सीधा करने का हुक्म भी दिया। अगर हम किसी भी चीज़ या वाक़े के पीछे हिकमत को नहीं समझते तो हमें ये तालीम दी गई है कि हम यूँ कहें कि अल्लाह ताला ना सिर्फ हर चीज़ को जानता है, बल्कि ज़मीन और आसमान के हर राज़ और हिकमत को जानता है। हमारा इल्म बहुत महदूद है। हम इस दुनिया में हर चीज के पीछे पोशीदा हिकमत को नहीं जानते हैं, जैसे जल्जले, मौत, बीमारी वगैरह। तो हमें क्या करना चाहिए। बाज़ उलमा ने जो है यहाँ पे इसकी ये तशरीह भी की है, वमा कुंतुम तक्तुमून का मतलब है कि फरिश्तों ने समझा था कि तमाम मखलूक़ात में हम अफजल और ज्यादा इल्म वाले हैं, ये इंसान तो नहीं हो सकता। यही बात थी जिसे वो छुपा रहे थे। वल्लाहु अल्लम। बाज़ उलमा का कहना है यहाँ अल्लाह ताला का इशारा इब्लीस की जानिब है, जो अपने हसद और तकब्बर को छुपा रहा था। दर हकीकत ये इब्लीस के लिए एक तंबीह थी, लेकिन फिर भी उसने सबक नहीं सीखा, जैसा कि अगली आयतों में आता है। एक और तफसीर ये भी है कि फरिश्तों ने ना सिर्फ इंसानों के खून बहाने के पहलू को जिक्र किया और इंसानों में अच्छे लोगों के पाए जाने के इम्कानात के बारे में कुछ नहीं कहा। तो इस आयत को दोहरा लीजिए। अल्लिम।
تو آئیے پوری آیتوں کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اور اس نے سکھائے آدم کو نام سب کے سب، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر، پھر فرمایا بتاؤ مجھے نام ان سب کے اگر تم سچے ہو. انہوں نے یعنی فرشتوں نے کہا پاک ہے تو، نہیں کوئی علم ہمیں مگر جتنا تو نے سکھایا ہے، ہمیں بے شک تو ہی جو ہے جاننے والا حکمت والا ہے. فرمایا اے آدم بتا دو ان کو نام ان کے. بس جب اس نے بتائے ان کو ان کے نام تو فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ بے شک میں جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے تھے. آئیے اسباق دعا کی طرف چلتے ہیں. آج کی آیتوں سے سبق ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ کو نام سکھائے. اگر کوئی بات معلوم نہ ہو تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. فرشتے سمجھ گئے کہ انسانوں کے پاس علم رہے گا جس کی وجہ سے وہ اچھے کام بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کا غیب جانتا ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اس بات کو یاد رکھنے میں میری مدد فرما کہ ہر چیز کے اور ہر واقعے کے پیچھے تیری حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، اور پلان بنائیے انشاءاللہ میں ہمیشہ دعا سے اختیار کروں گا، اور جو چیز مجھے نہ آتی ہو اسے سیکھنے کے لیے تیار رہوں گا یا تیار رہوں گی. آئیے اسماء افعال لیتے ہیں. نئے آسمان میں یہ اگرچہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، اسم کی جمع اسماء ہوتا ہے، ملک کی جمع ملائکہ ہوتا ہے، غیب کی جمع غیوب ہے، اور 3 حرفی جو ہے جو اس میں صحت منائے ارادہ یاردو ار، ارادہ یاردو ار، ارادہ یاردو ار، آردن معرودن اردن، صدقہ یصدق اصدق، صدقہ یصدق اصدق، صدقہ یصدق اصدق، صادق مصدوق صدق، کتما یکتم اکتم، کتما یکتم اکتم، کتما یکتم اکتم، کاتم مکتوم کتمان. تو یہ ٹیبل آ گیا ارادہ کا. جی آپ میں سے کون کرانا چاہتا ہے اسے کرائیے ٹیبل کو، ترجمے کے بغیر پڑھیے گا تاکہ ٹائم ہم کچھ بچا سکیں. ٹائم جی بغیر ترجمے کی کرائیے سسٹر. اوکے. ارادہ، ارادو، اردت، اردتو، اردتم، اردنا، اردت، یعرض، یعرضون، تعرض، اعرض، تعرضون، نعرض، تعرض، اعرض، اعرض، لا تعرض، لا تعرض، آرد، معروض، ارض. جی شکریہ. اگلا ہے صدقہ. جی سسٹر انوار پلیز بغیر ترجمے کی کرائیے. السلام علیکم سر. صدقہ یس، صدقو، صدقتا، صدقتو، صدقتم، صدقنا، صدقت، یصدقو، یصدقونا، تصدقو، 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 تصدقونا، نصدقو، تصدقو، اصدق، اصدقو، لا تصدق، لا تصدقو، صادقن، مصدوقن، صدقن. گڈ. یہ ہوتا ہے تصدقو اصدقو، تصدقو اصدقو، تصدقو اصدقو. اگلا ہے جی اس کے بعد کون سا ہے جی قتامہ کا تھا. قتامہ کا کون کرانا چاہ رہا ہے؟ جی ناظرین تشریف کرائیے بغیر ترجمے کے سسٹر کرائیے گا. جی قتما، سسٹر ناظرین. قتمو، جی قتمتا، قتمتو، قتمتم، قتمنا، قتمت، یکتمو، یکتمونا، تکتمو، اکتمو، تکتمونا، نکتم، تکتمو، اکتم، اکتمو، لا تکتم، لا تکتمو، کاتمون، مکتومون، کتمانون. ایکسلنٹ. تو آئیے یہ پہلا حصہ ہمارا ہوا. اب کمزور افعال کو لیتے ہیں. اس میں غابہ یا غیبو، غیب غائب ڈیش، غیب یا غیب، کالا یکونو کل، قائل مقول قول، کانا یکونو کن، قائن ڈیش کون. تو آئیے غابہ کا ٹیبل ہے. جی کس نے نہیں کرایا وہ کرا دے جلدی سے. جی بشرا آپ نے نہیں کرایا، چلیں آپ کرا دیں لیکن ترجمے کے بغیر. غابہ، غابو، غبتا، غبتو، غبتا یہ زیر کے ساتھ ہیں غبتا، یاد. غبتا، غبتو، غبتم، غبنا، غابت، یغیبو، یغیبونا، تغیبو، اغیبو، تغیبونا، نغیبو، تغیبو، غب، غیبو، لا تغب، لا تغیبو، غائبن ڈیش، غائبن. اس کے ماضی میں یہ یاد رکھیے گا یہ زیر کے ساتھ چلتا ہے. غابہ غابو غبتا
غبتو غبتم غبنا، تو یہ جو ہے زیر کے ساتھ ہے اس کے۔ کالا کا جو ہے جی کوئی جلدی سے کرا دے، جی قال کرائیے قال جی جی قالوا قلت قلت قلتم قلنا قالت يقول يقولون تقول أقول تقولون نقول تقول قل قلوا لا تقل لا تقولوا قائل مقول قول مقول مقول قول، جی کانا کا بھی کوئی اگر تیزی سے کرا دے، ہاں جی، کانا کانو کنتا کنتو کنتم کننا کانت، یکونو یکونونا تکونو اکونو تکونونا نکونو تکونو، کن کونو لا تکن لا تکونو کائنون ڈیش کونون۔ جی یہ ہو گیا ہمارا کانا کا بھی ٹیبل ہو گیا۔ اب اگلا جو ہے ہم چلتے ہیں دعا کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، فبأی آلاء ربکما تکذبان، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ یہ یاد رکھیے اگر آپ یہ ان چابیوں کو استعمال کرتے ہیں، ان چابیوں کا طریقہ ہے جیسے آپ کھولتے ہیں پھر نکلتے ہوئے اس کو واپس بند کر کے آتے ہیں، ورنہ آپ کے لیے وہی کافی، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں اور آخر میں نکل جائیں بغیر کوئی۔ لیکن اگر یہ خاص مخصوص چابیاں آپ استعمال کریں گے تو جیسے آپ کھول کے انہوں ہیں ویسے بند کر کے آپ کو بہتر۔ تو اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 2 صفحہ 5 اشارہ بی۔ گرامر میں ہم افعال کا اعادہ کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم دا، ہدا، زنا اور دلہ کے اسٹائل پر آنے والے افعال کا اعادہ کریں گے۔ صحت مند افعال ہمیں پتہ ہے، فتح، نصرہ، ضربہ، سمع۔ کمزور میں وہب، وعدہ ہے، کالا، زادہ ہے، دا، عدا ہے، اور یکساں میں جو ہے زنا اور دلہ ہے۔ پھر یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ 9000 بار آتے ہیں، دونوں فتح اور یہ جو صحت مند اور کمزور ہے، ہر جو ہے قرآن کی لائن میں ایک، اور جو یکساں والے 1300 آتے ہیں، یعنی ہر صفحے میں 2 آتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ ان کے جملے بھی سیکھے تھے، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے بلکہ کہا زیادہ دوں گا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے۔ اور آج یہ ہم نے بھی دیکھ لیا کہ اس کے جو ہے کوڈ کیا ہوتے ہیں۔ تو آئیے ہم نے جو ہے فتح کے، نصرہ، ضربہ، سمع کے جو ہے افعال کو پڑھ لیا، وہبہ، وعدہ، کالا، زادہ کو دیکھ لیا۔ آج دا کی باری ہے۔ دا یدو عدو، دا یدو عدو، دا یدو عدو، دائن، مدون، دعاؤن۔ تو آئیے اس کا ٹیبل آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ جی کرائیے، کون کرائے گا؟ جی بشرا کرائیے۔ دا، داؤ، دا داؤ، اتا، دعوتا، دعوتا، داؤتا، دعوتا، ہاں، داؤتا، داؤتو، داؤتم، داؤنا، دعنا، دعت، یدعو، یدعونا، تدعو، ادعو، تدعونا، ندعو، تدعو، ادعو، ادعو، لا تدعو، لا تدعو، دائن، مدعوین، دعائن۔ دائن، مدعون، دعاؤن اور دعوتن۔ اس میں یاد رکھنا ہے ماضی کے اندر جو ہے یہ زبر کے ساتھ چلتا ہے، جیسے پچھلے والے میں ایک میں بتایا تھا وہ زیر سے چل رہا تھا، یہ زبر سے ہے۔ دا، داؤ، دعوتا، دعوتو، دعوتو، دعوتنا، دعات، تو یہ زبر کے ساتھ چلتا ہے۔ اگلا ہے تلا، تلا یتلو اتلو، تلا یتلو اتلو، تلا یتلو اتلو، تالن، متلون، تلاوتن۔ اس کا ٹیبل جو ہے طلا کا کون کرانا چیک کرائیں جی سسرا انوار۔ تلا تلو تلا تلو تلوتا تلوتو تلوتم تلونا تالت، یتلو یتلونا تتلو اتلو تتلونا نتلو تتلو، اتلو اتلو لا تتلو لا تتلو، تالن متلون تلاوت۔ گڈ، تو آگے چلتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس ہے خلا۔ تو خلا جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہاں جی کون کرے گا؟ خلا کی چابی میں نے نہیں بتائی۔ خلا یخلو اخلو، خلا یخلو اخلو، خلا یخلو اخلو، خالن ڈیڈ خلون۔ تو کرائیے خلا کا ٹیبل کرائیے، کون کرائے گا خلا کا ٹیبل؟ خلا، خلا کا خلو،
خلوت خلوت خلوتم خلونا خلت يخلق يخلقون تخلق أخلق تخلقون نخلق تخلق أخلو 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 لا تخلو لا تخلو خال خل خالن خلون خلوتن خلوتن. اچھا جی یہ دیکھیں دا کے پیٹرن پہ ہم نے تین ہی پڑھے، دا طلا خلا یہ تین. اب آجے ہدا، ہدا کا دیکھتے ہیں اس کے پیٹرن پہ ہدا خود ہے. ہدا یہدی اہدی، ہدا یہدی اہدی، ہدا یہدی اہدی، ہادن مہدیون ہداون. تو آئیے آپ اس میں سے ٹیبل کون کرانا چاہے گا ہدا کا؟ جی کرائیے. سر میں کرا دوں؟ کرائیں کرائیں. ہدا ہدو ہدیتا ہدیتو ہدیتم ہدینا ہدت یہدی یہدونا تہدی تہدونا اہدی نہدی تہدی اہدی اہدو لا تہدی لا تہدو ہادن مہدیون ہدایتن. ہدا ہدن یا ہداین جو ہے اس کا ہوتا ہے. اگلا ہے جزا، جزا یجزی اجزی، جزا یجزی اجزی، جزا یجزی اجزی، جازم مجزیون جزاؤن. جی سسٹر فرا آپ نے انمیوٹ کیا تھا، آپ کرائیے اس بار. جزا جزو جزیتا جزیتو جزیتم جزینا جزت یجزی یجزونا تجزی اجزی تجزونا نجزی تجزی اجزی اجزو لا تجزی لا تجزو جازم مجزیون جزاء. گڈ ایکسلنٹ. اگلا ہے جرا، جرا یجری اجری، جرا یجری اجری، جرا یجری اجری، جارین ڈیش جریان. جی سسٹر سعدیہ آپ نے انمیوٹ کیا تھا، آپ کرائیے. جی سر. جرا جری جریتا جری جرا جرو جریتا جریتو جریتم جرینا جرت یجری یجرونا تجری اجری تجرونا نجری تجری اجری اجرو لا تجری لا تجرو جارن جریانن ڈیش جارن ڈیش جریانن. آتا، آتا یاتی ایتی، آتا یاتی ایتی، آتا یاتی ایتی، آتن ماتیون اتیان. جی کس کی باری ہے؟ کون کرے گا آتا کا ٹیبل؟ جی کوئی نہیں کرا رہا. سر میں کرا دوں پھر. چلیں کرائیں. کوئی نہیں کرا رہا تو آپ ہی کرا آتا دیں. آتو آتیتا آتیتو آتیتم آتینا آتت یاتی یاتونا تاتی آتی تاتونا ناتی تاتی ایتی ایتو لا تاتی لا تاتو آتن ماتیون اتیانو. گڈ. اس کا بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ زبر کے ساتھ ٹیبل چلتا ہے. جیسے دا کا ٹیبل زبر سے چلتا ہے ماضی میں، دا دو داتا، اسی طرح آتا آتو آتیتا، یہ زبر کے ساتھ دونوں ٹیبل چلتے ہیں. تو اگلا ہے مشا، مشا یمشی امشی، مشا یمشی امشی، مشا یمشی امشی، ماشن ڈیش مشیون. تو جی کس کی باری ہے؟ فرا آپ کرانا چاہتے ہیں، کرائیے سسٹر. مشا مشو مشیتا مشیتو مشیتم مشینا مشت یمشی یمشونا تمشی امشی تمشونا نمشی تمشی امشی امشو لا تمشی لا تمشو ماشن ڈیش مشیون. مشیون. گڈ. تو یہ ہم نے دیکھ لیا. دا کے پیٹرن پہ ہم نے تین پڑھے، دا تلا خلا. اور ہدا کے پیٹرن پہ ہم نے کون سے پڑھے؟ 5. ہدا اجسل جزا جرا آتا اور مشا. تو ماشاءاللہ آپ نے 8 افعال پر مشق کی جو قرآن پاک میں 910 بار آئے ہیں، جبکہ اسی وزن پہ 100 افعال میں وزن پہ جو ہے جو قرآن میں الفاظ آتے ہیں 2300 ہیں. اندازہ لگائیں کہ 100 افعال کی بجائے صرف 8 افعال یہ آپ اگر یاد کر لیتے ہیں تو تقریباً نصف کے قریب الفاظ قرآن میں آنے والے جو ہے اس باب کے آپ جان جاتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی ریسرچ اور بڑا جو ہے محنت طلب کام ہے کہ ان میں اس 100 میں سے اس نے جو ہے ان 8 کو چن کے ایک جگہ اکٹھا کر دیا، جس سے ہم ان باب کے آنے والے تقریباً نصف لفظ جان جاتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا تھا فتح نصرہ دربہ سمیا کے وزن پہ، پھر کمزور افعال میں وہابہ وعدہ کالا زادہ دا ادا کے پیٹرن پہ کچھ افعال دیکھے. اب ہم آ جاتے ہیں یکساں حروف کی طرف. یکساں میں کیا ہے؟ زنہ اور دلہ. تو آئیے دیکھتے ہیں.
زنا یظن ظن، زنا یظن ظن، زنا یظن ظن، زانن مظنون ظنن. تو آئیے اس کا ٹیبل آ گیا. ہاں جی محمد رفیع بڑی دیر سے آئے بھائی, چلو کراؤ. زنا زنو زننتا زننتو زننتم زننا زن یظنو زننتا یظنون زننتو زننتم زننا زننا جی زننتم زنن زنت. ہاں یظنو یظنون تظنو تظن کے بعد ازن ہو جائے گا. یظنو یظنون دیکھیں یظنو یظنون یا والے ختم, تا پہ آ جائیں تظن اس کے ساتھ ازن ہوتا ہے. پھر اگلا پھر تا تظنون نظن اور تظن. دوبارہ کرا دیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے. شروع سے کرا دوں ہاں زنا یظن مضارع کا دوبارہ کریں. جی یظنو یظنون تظنو اظنو تظنون نظنو تظنو گڈ گڈ. ظنو ظنو لا تظن لا تظنو زان مظنون زنن گڈ. اظنن تو اس کے ہاں دوسرا دہرانا چاہتے ہیں ہمارا نہیں دہرا دیجئے. اذنن اظنن اذنن لا تظنن لا تظنن یس. اس کا امر نہیں اس طرح ہوتا ہے کہ یہ زنہ کا جو نون ہے اس کو کھول کے بھی جو ہے نا کرتے ہیں, جیسے زننتو میں نون کو کھول دیا تھا. تو اگلا ہے ردہ. ردہ یردو ردہ, ردہ یردو ردہ, ردہ یردو ردہ, رادن مردود ردن. تو آئیے اس کا ٹیبل دیکھتے ہیں. کون کرائے گا جی, کس کی باری ہے؟ اوکے سسٹر رد ردو ردت ردت ٹھیک ہے. ردتم رددنا ردت یردو یردونا تردو اردو تردونا نردو تردو ردا ردو لا تردا لا تردو رادن مردود ردن اردد ارددو لا تردد لا ترددو رادن مردود ردن. گڈ. تو اگلا ہے مدہ یمدو مدہ, مدہ یمدو مدہ, مدہ یمدو مدہ, مادن ممدود مدن. جی سسٹر کدھر کی, ابھی ہینڈ ریز کیا ہوتا آپ نے. ناظرین اشرف آپ تھی, کون تھی؟ سر جی میں تھی. نہیں آپ نہیں تھی, وہ ان میں سے کوئی تھی, دو بہنوں میں سے ان کی. ہاں چلیں جی, کون تھی ان میں سے آ جائے. کس نے, ناظرین آپ نے کیا ہوا تھا یا نسیم نے کیا ہوا تھا, کس نے کیا ہوا تھا؟ کرائیں ٹیبل, کراؤ کراؤ کراؤ. سر میں کرا دیتی ہوں, کوئی بھی نہیں آ ٹیبل رہا. کیوں نہیں کرا رہی؟ اوکے کوئی اور کرا دے, چلیں. ٹیبل نہیں نظر آ رہا ہے, میں کرا دیتی ہوں سر. ٹیبل یہ سامنے آ ہاں گیا, جی, آپ کہنا تھا ٹیبل دکھاؤ. میں کرا دیتی ہوں سر. مدہ مدو مدتا مدتو مدتم مددنا مدت یمدو یمدونا تمدو امدو تمدونا نمدو تمدو مدہ مدو لا تمدہ لا تمدو مادن ممدود مدن امدود امدود امددو لا تمدود لا تمددو. چلیں جی, اس میں ہم نے زنہ میں دیکھا زنہ ردہ مدہ. اگلا ہے دلہ. تو آئیے دلہ کا دیکھتے ہیں. دلہ یا دلو دلہ, دلہ یا دلو دلہ, دلہ یا دلو دلہ, دالن ڈیش دلالتن. تو اس کا ٹیبل ہے جی, آئیں سسٹر ناظرین اشرف کرائیں. بلّا بلّو دللتا دللتو دللتم دللنا دلت یضلو یضلونا یضلو ادلو تضلون یہاں یا جب ختم کر دیا تو تا پہ آ جائے. اب تا سے شروع, تدلو 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 ادلو تدلون ندلو تدلو دلہ دلو لا تضل لا تضل ضال ڈیش ضلالہ دلالتن دلالہ
تو یہ جو آپ کا دلہ کا ٹیبل ہو گیا. تو آئیے خرہ، خرہ یخرو خرہ، خرہ یخرو خرہ، خرہ یخرو خرہ، خارن ڈیش خرن. تو جی اس کا ٹیبل کس کے یا حصے میں آیا ہے؟ چلیں سسٹر فرا کرائیں جی. خرا خرو خررتا خررتو خررتم خررنا خرت یخرو یخرونا تخرو اخرو تخرونا نخرو تخرو خرا خرو لا تخرا لا تخرو خارن خرو ڈیش خرن. گڈ. تو آئیے ایک اور رہ گیا حقا یحقو حقا، حقا یحقو حقا، حقا یحقو حقا، حقیقن ڈیش حقن. جی برادر رفیق آپ کرانا چاہتے ہیں کرائیے. حقا حقو حققتا حققتو حققتم حققنا حقت یحقو یحقونا تحقو احقو تحقونا نحقو تحقو حقا حقو لا تحقا لا تحقو حاکن محقوقن حقن ایک ایک ایحقو لا تحقق لا تحققو حقیقن. گڈ. تو یہ ہو گیا، ہم نے دلہ کا بھی دیکھ لیا، خرہ اور حقہ دلہ کے ساتھ. تو اب یہ آپ کے تمام کے جو ہے وہ اہم جو ہے افعال ہم نے دہرا لیے ہیں. فتحہ، نصرہ، ضربہ، سمعہ، پھر کمزور میں وہابہ، وعدہ، کالا، زادہ، داہدہ، پھر جو ہے ردہ، مدہ، دلہ، زنہ، اور جو ہے یہ ہم نے یکساں حروف والے بھی پورے کر لیں. اس میں صرف ایک کیٹیگری رہ گئی ہے، وہ ہے کون سی؟ کون بتائے گا کون سی رہ گئی کیٹیگری جو ہم نے نہیں کی؟ شاء شاہ کر لیا، آج ہی پڑھایا ہے. کالا، زادہ، شاہ کر لیا. ایک کیٹیگری رہ گئی ہے، کون سی کیٹیگری رہ گئی ہے؟ صحیح افعال ہو گئے، کمزور افعال ہو گئے، یکساں حروف والے ہو گئے. ایک کیٹیگری رہ گئی کون سی؟ حمزہ والے حروف. حمزہ والے رہ گئے. گڈ، ایکسیلنٹ. حمزہ والے رہ گئے. آمرا، آمرا جو ہے ہم نے پڑھا ہوا ہے تو اس کے پیٹرن کے رہ گئے ہیں، وہ شاید نیکسٹ اس میں ہوں گے. تو الحمدللہ آپ کے لیے یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی محنت سے وہ تمام اہم افعال آپ کے صفحوں میں اکٹھے کر دیے ہیں. اگر آپ ان کو دہراتے رہیں تو آپ جو ہے افعال کی دنیا میں جتنے بھی قرآن میں افعال آئے ہیں نصف سے زیادہ جو ہے وہ سمجھ جائیں گے اور جو ہے جان جائیں گے. صرف انہی کو یاد کر لیں کہ فتح سے یہ چھ سر آ وہ رہے ہیں. میں نے سنا ہے کہ سر ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر عبدالرحیم نے 20 سال لگائے اس کام کو کرتے ہوئے، ان کے 20 سال ان لگے کی ہیں. محنت سے آپ مستفید ہو رہے ہیں نا. تو آپ ہاں وہ دیکھو، ڈاکٹر ہاں صاحب جی، محنت سے رہے، آپ کو اللہ نے ہاں جس جی، کام اللہ کے لیے نے کیا ہے اس کو جس کام کے لیے کیا ہے وہ اس نے کر دیا. اب آپ کا کام ہے آپ اپنا کام کیجئے. آپ ان کی جو ہے محنت سے مستفید ہوتے ہیں. کم وقت میں اس کو جو ہے اپنے اندر جو ہے نا یاد کرنے اور استعمال کرنے کی کوشش کیجیے. تو ماشاءاللہ آپ نے 6 افعال پر مشق کی جو 525 مرتبہ آئے ہیں، جبکہ قرآن میں اسی پیٹرن پہ 90 افعال آتے ہیں جو 1350، یعنی 90 یاد کرنے کے بجائے اگر آپ صرف 6 یاد کریں تو آدھے تو جو اس میں وہ آ رہی ہیں سیرے آ رہے ہیں وہ آپ کو پتہ چل جاتے ہیں. تو آئیے مکالمات جو ہے جلدی سے کیجئے. حل تلوت القرآن، تا ہے تم میں بدل جائے گا نام تلوت القرآن. حل تلوتم القرآن، تم ہے تو نام میں بدلے گا نام تلون القرآن. حل تتلو القرآن مضارع آ گیا تو اتلو میں چلا جائے. حل تتلون القرآن جمع ہے تو نتلو میں. اتلو القرآن کیا ہو جائے گا؟ اتلو القرآن. اتلو القرآن نتلو القرآن. حل اتیتا تا میں جائے گا نم اتیتو. حل اتیتم نا میں جائے گا نم اتینا. حل تاتی آتی میں چلا جائے گا نم آتی. حل تاتونا نام ناتی. امش امر ہے امشی ہو جائے گا. امشو نمشی. حل دللتا نام دلل. حل دللتم حل تدلو لا عدلو. تدلو عدلو میں بدلتا ہے. حل تدلونا لا ندل. لا ندل. تو افعال ہم نے دیکھے تھے کیا؟ دا کا پیٹرن دیکھا، دا یدو عدو دائن مدون دعا. پھر تلا کا دیکھا تلا یتلو اتلو تالن متلون تلاوہ. پھر جو ہے خلا کا دیکھا خلا یخلو اتلو خالن ڈیش خلو.
ہدا یہدی اہدی ہادن مہدیون ہدا جرا یجری اجری جارین مجریون جرا آتا یاتی ایتی آتین ماتیون اتیان. پھر دیکھا جرہ تو پڑھ لیا تھا، وہ جزا تھا، جزا یجزی اجزی جازن مجزون جزان، اور یہ جرہ یجری اجری جارن مجرون جریان. پھر مشا کا دیکھا، مشا یمشی امشی ماشین ڈیش مشیون، زنا یزنو زنا زانون مزنون زنون، ردا یردو ردا رادن مردودن ردن، مدہ یمدو مدہ مادن ممدودن مدن، دلہ یدلو دلہ دالین ڈیش دلالتو، خرہ یخرو خرہ خارن ڈیش خرن، حقہ یحقو حقہ حقیقن ڈیش حقن. تو آئیے سوالوں کو تیزی سے دیکھ لیتے ہیں. ترجمہ کیجئے. اردہم، اس نے پیش کیا ان سب کو، اس نے پیش کیا مجھے، اس نے پیش کیا ہمیں. اے بی سی ڈی. اردہم. بی آپشن بی. ان سب کو. ترجمہ کریے. انبئونی، خبر دیجئے اسے، خبر دیجئے انہیں، خبر دیجئے مجھے، خبر دیجئے ہمیں. بی سی ڈی. خبر دیجئے مجھے. گڈ. اللہ نے آدم کو سکھلائے کے بارے میں ناموں، فرشتوں، جنوں، ان میں سے کوئی نہیں. ناموں. جی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی ان کی بہترین صفت کا تعارف کون سا کیا؟ پیغمبری، علم، ذہانت، بہترین اخلاق. اے بی سی ڈی. علم. ذہانت بھی تھا، علم کا تھا کہ علم کا اظہار تھا. فرشتوں کا جی ان چیزوں کے نام بتاؤ، انہوں نے نہیں بتایا، آدم علیہ السلام نے بتایا، تو یہ ان کی علمیت کا اظہار تھا. اگر ہمیں جواب نہیں معلوم ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں الحمدللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. ہم آیا ہے. خبر دیجئے انہیں، خبر دیجئے اسے، خبر دیجئے مجھے، خبر دیجئے ہمیں. خبر دیجئے انہیں. خبر دیجیے. ترجمہ کیجئے. بِأَسْمَائِهِمْ، ہم آیا ہے، اور ان کے نام، ان کا نام، ہمارے نام، ان کے نام. اور ان کے نام. ان کے نام اور ان کے نام. ان کے نام، کیونکہ واو کا لفظ نہیں ہے اس لیے اور کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. ترجمہ کا فعل مضارع بتائیے. کاتم، یکتم، یکتم، یکتمو. یکتمو. کتما، یکتم. صدقہ سے افعال کی 3 چابی ہوں گے. صدقہ، یصدق، اصدق، صادق، مصدوق. صدق، صدقہ، یصدق، صادق، مصدوق. صدقہ یصدق اصدق. صدقہ، یصدق، اصدق. درست فرمائے. غیب کی جمع یہ کیا شروع ہو غیوبسی. غیب ایوب، غیب غیوب. 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 اوکے. غیوب. ترجمہ کیجئے. یدعون، ان سب نے پکارا. آپ پکارتے ہیں، وہ سب پکارتے ہیں، وہ سب پکاریں گے. اے بی سی ڈی. پکارتے ہیں، پکاریں گے. یدعون، یا ہے، یا کا لفظ ہے. وہ سب پکارتے ہیں یا پکاریں گے، مضارع کا ہے. ترجمہ کیے. تلوتا، آپ نے تلاوت کی، آپ تلاوت کرتے ہیں، آپ تلاوت کریں گے، ہم سب تلاوت کرتے ہیں. تلوتا، تا کا اے. ترجمہ. آپ نے تلاوت کی. ترجمہ کیجئے. یتلون کتاب اللہ ہے، آپ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی، انہوں نے تلاوت کی اللہ کی کتاب کی، میں تلاوت کروں گا اللہ کی کتاب کی، وہ سب تلاوت کریں گے اللہ کی کتاب کی. وہ سب تلاوت کریں گے. وہ سب تلاوت کریں گے اللہ کی کتاب. گڈ. عربی میں ترجمہ کیجئے. وہ سب آتے ہیں. آتو، یاتی، یاتونا، تاتونا. اے بی سی ڈی. وہ سب آتے ہیں. مضارع. یاتونا. سی. یاتونا. وہ یا کا صیغہ اور جمع کا ہے، مضارع یاتونا ہوگا. مضارع. زنا سے کی 3 چابیاں بتائیں. زنا، یزن، زنن، زانن، مزنون، یزنون. زنا، یزن، زنا، زانن، مزنون، زنا. اے بی سی ڈی. گڈ. ترجمہ کیجیے. وَيَمُدُّهُمْ، اور وہ ڈھیل دیتا ہے اسے، اور وہ ڈھیل دیتا ہے انہیں، اور وہ ڈھیل دیتا ہے تمہیں، وہ ڈھیل دیتا ہے انہیں. اے بی سی ڈی. انہیں. اور وہ ڈھیل دیتا ہے اور وہ ڈھیل دیتا ہے انہیں. بی. دلہ سے افعال کی 3 چابیاں. دلہ ڈیش دلالت، دلہ یدلو دلہ، دلہ یدلو دلالہ، دالن مدلول دلن. بی. آپشن بی. دلہ یدلو دلہ. بی. دلہ. حل تدعون اللہ، نم ندعو اللہ، نم عدو اللہ، نم دعوت اللہ، نم دعو اللہ. نام ادو اللہ. عدو سے بدلے گا.
साढ़े हल 4,000 यज़िकुमुल्लाह खैरन नम जज़ानुल्लाह खैरन नम जज़ाहुमुल्लाह खैरन नम यज़िकुमुल्लाह खैरन नम यज़ुन्नल्लाहु खैरन ABCD यजजीला घूमना हल हम दालून तो होगा नाम हम दालून तो साथ में आपको पता है दो तिलावत के दो जो है वो पढ़ने के और कोर्स का लफ्जी तर्जमा सुनना साथी से बातें करना नमाज में मुख्तलिफ सूरतें इस्तेमाल करना आप मुंतखब हैं रब्बी ज़िदनी इल्मा का वर्द रखिए टीचर बनिए टीचर बनने की कोशिश कीजिए अल्लाह से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने समझने गौर करने अमल करने पिलाने और याद करने की तौफीक दे सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तो आज की ये क्लास जो है इख्तिताम पजीर हुई। अब आपके सवाल जवाब हैं, पूछिए।